کر دے میرے ماضی کے ہر سانس کا کفارہ۔ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم، عزیزان مکرم اور معزز دینی ماں اور بہنیں، پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری تعلیم چل رہی تھی کہ نبی کریم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امتیازی شان کیا تھی۔ شان رسالت اور شان محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امتیازی خصوصیات پر ہمارا بیان چل رہا تھا۔ گزشتہ ہمارا بیان یہ چل رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مکہ کے مشہور پہلوان حضرت رکانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں مسلمان ہو گئے، ان سے آپ کی کشتی ہوئی اور 3 مرتبہ آپ نے اس کو پچھاڑ دیا۔ بعد میں آگے جا کر رکانہ مسلمان ہو گئے۔ بعض مرتبہ میدان جنگ کے اندر بڑی شدت کا مقابلہ ہوتا تھا اور دشمن جو ہے سب متفق ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا ہدف، اپنا ٹارگٹ بناتے تھے، اور بعض صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد ہوتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میدان جنگ کے اندر پہاڑ کی طرح اپنی جگہ ڈٹے رہتے تھے۔ یہ آپ کی شجاعت اور آپ کی بہادری تھی۔ غزوہ حنین کے اندر شروع میں صحابہ کے قدم اکھڑ گئے تھے اور صحابہ ادھر ادھر بھاگنے لگے، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شجاعت اور بہادری میں ذرہ برابر فرق نہیں آیا۔ آپ نے ذرا بھی وہاں سے ہٹے نہیں، بلکہ برابر مقابلہ کرتے رہے۔ اس وقت حضرت عباس رضی اللہ، آپ کے چچا بھی مسلمان ہو گئے تھے۔ آپ چاہتے تھے کہ تھوڑی سی کنکریاں لے کر کچھ پڑھ کر ان کافروں پر مارے۔ آپ نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ تھوڑی سی کنکریاں مجھے دے دو تاکہ اس کے اوپر پڑھ کر شاہت الوجوہ شاہت الوجوہ شاہت الوجوہ پڑھ کر ان کفار کی طرف ماروں۔ بعض سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ حضور نے یہ فرمایا تو جس کھچر پر غزوہ حنین کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سوار تھے، وہ کھچر پیٹ کے بل چلنے لگی۔ آپ نے خود ہی زمین سے کنکریاں اٹھا لی اور آپ نے شاہت الوجوہ پڑھ کر دم کر مارا۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ کوئی کافر ایسا نہیں ہے جس کی آنکھوں کے اندر وہ کنکر نہ گیا ہو، اور اس کے بعد کفار کے پیرے اکھڑنے لگے، بھاگنے لگے، اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آواز بہت بلند تھا۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ 1 میل تک ان کا آواز جاتا تھا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ایک زور کی آواز پکاری اور فرمایا، یا صاحب الانصار، یا صاحب الثمرہ، اے انصار کے گروہ، اے وہ لوگ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاتھ پر کیکر کے درخت کے نیچے بیعت کی تھی، وہ کہاں گئے؟ بس یہ آواز لگانا تھا کہ صحابہ واپس لوٹے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شکست کو فتح سے بدل دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر اس وقت ایک جملہ تھا۔ ایسی شجاعت اور بہادری کا کارنامہ اللہ کے رسول نے انجام دیا، اور آپ نے اس وقت فرماتے تھے، انا النبی لا کذب، انا النبی لا کذب، انا ابن عبد المطلب۔ دیکھو، سن لو، کان کھول کر سن لو، آگاہ ہو جاؤ، میں جو ہے کوئی جھوٹا نبی نہیں ہوں، سچا نبی ہوں، میں عبد المطلب کا پوتا ہوں۔ تو سب واپس آ گئے اور اللہ تعالیٰ نے یہ شکست کو فتح سے بدل دی۔ اس طرح آپ کی شجاعت کا ایک بہت مشہور واقعہ ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ کسی نے یہ شور مچایا،
یہ شور مچایا کہ کفار مدینۃ الرسول پر حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ ایک جملہ یہ حملے کی خبر سن کر صحابہ گھبرا گئے۔ ظاہری بات ہے کہ اچانک حملے کی خبر سے ہر ایک کو گھبراہٹ پیدا ہو سکتی ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس کا علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت طلحہ رضی اللہ سے ان کا گھوڑا لیا۔ وہ گھوڑا ایسا مریل ٹٹو تھا، چلنے کا نام نہیں لیتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہوئے اور سوار ہو کر آپ دور تک گئے۔ آپ صحابہ ادھر متفکر ہو گئے، فکر میں پڑ گئے کہ اللہ کے رسول اکیلے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دور دور تک دیکھ کر آئے، ایک بھی کافر نظر نہیں آیا۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے۔ صحابہ گھبرائے ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میں فلاں فلاں مقام تک دیکھ کر آیا ہوں، کوئی کافر کا کوئی نشان نہیں ہے، کوئی لشکر نہیں ہے، بے فکر ہو جاؤ۔ اور آپ نے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ طلحہ تمہارے گھوڑے کو میں نے پانی کی طرح تیز رفتار پایا، اور میں نے تمہارے گھوڑے کو تیز رفتار اور کشادہ قدم پایا۔ یہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا معجزہ تھا کہ وہ گھوڑا جو چلنے کا نام نہیں لیتا تھا، لیکن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس پر سوار ہو گئے تو اس کی تیز رفتاری سب سے آگے ہو گئی۔ روایت میں آتا ہے کہ اس وقت ایسی حالت ہو گئی کہ جیسا کہ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سواری کا واقعہ پہلے میں نے آپ کو ذکر کیا تھا کہ وہ مکہ کے اندر سب سے آخر میں آئی تھی، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر آئی تو پھر وہی سواری پر سوار ہو کر جانے لگی، تو وہ سواری جو ہے سب وہ آخر میں نکلی تھی لیکن سب سے آگے پہنچ گئی۔ لوگ پوچھنے لگے کہ حلیمہ کہ یہ وہی سواری ہے؟ فرمایا سواری تو وہی ہے لیکن سوار دوسرا اس کے اوپر بیٹھ گیا ہے۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے شجاعت اور بہادر کا واقعہ ہے۔ بہرحال یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہے کہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھوڑے پر سوار ہونے کے بعد وہ گھوڑا کبھی کسی سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا تھا، سب سے آگے وہ بڑھ کر ہوتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرمائے اور آپ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب گھوڑوں کے اندر کہ یہ اثر ہو سکتا ہے اور حلیمہ کی سواری پر یہ اثر ہو سکتا ہے، اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح اتباع، کامل اتباع کرنے لگے، آپ سے محبت کرنے لگے، آپ کے نقش قدم پر چلنے لگے، تو اللہ تعالی ہمیں بھی دنیا میں بھی آگے کرے گا، اور انشاءاللہ تعالی کل قیامت کے دن حضور کے قدموں میں ہمیں بھی وہاں آپ کے زمرے میں، آپ کی معیت میں اللہ تعالی ہمیں شامل کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ آئندہ کل میں دوسری باتیں ذکر کروں گا۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔